والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ خدا نے مجھے توفیق دی اور میں حضرت ڈاکٹر صاحب مرحوم کے اس مدرسے میں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ان کے بچوں کی دعوت پر میں یہاں آیا. اللہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی خدمت کو بھی قبول فرمائے اور ان بچوں کی ان کوششوں کو بھی قبولیت سے نوازے اور مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مجھے ابھی جانا ہے، چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی بات رکھوں گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے بڑی مختصر سی، جس کو ایک درویش صفت صحابی جن کا مسلک یہ تھا کہ آدمی کے پاس جو آج ہے بس اس پر اکتفا کیا جائے گا، کل کے لیے اسے کچھ رکھنا درست نہیں ہے. جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے مقبول تھے بہت زیادہ، اور ان کی اس تعلیم سے یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر کسی طرح سے لوگوں کا نظریہ بنا تو اسلام کے ماننے والے سب فقیر ہو جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو ایک فارم زمین الگ دے کر کے شہر سے باہر ان کو بھیج دیا تھا، یہاں رہیں اور یہیں زندگی گزاریں. جو لوگ پیاسے ہوں گے وہ آپ کے پاس یہیں آئیں گے، اور وہ وہیں رہے اطاعت میں ایمان کی، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا. انتقال کی کیفیت بھی عجیب و غریب ہوئی. وہ اسی طرح رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بیوی تھی، موت کا وقت قریب آیا، بے ہوش ہو گئے. بیوی پریشان کہ کہاں جائے، کون کفن دے گا، کون دفن کرے گا. تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ اس لیے پریشان ہوں. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا تھا کہ اے ابو ذر تم اس طرح مرو گے کہ وہاں کوئی ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو اس وقت اللہ کے بہت قریبی ہوں گے ان کو بھیجے گا، وہ آئیں گے اور وہ تمہاری تکفین اور تدفین کریں گے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ ہوگا، تم پریشان نہ ہو. چنانچہ یہی ہوا کہ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ ابو ذر کا انتقال ہو گیا. کون ابو ذر؟ صاحب رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ ہیں. کہا وہی لوگ آئے، انہوں نے قبر کھودی، کفن دیا اور تدفین کی. یہ صحابی درویش صفت ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیج دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے اس جگہ کے۔ ان کا ان سے کچھ اختلاف ہو گیا مسئلے کے اندر، زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر۔ انہوں نے کہا میں معاویہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اور وہاں سے سیدھے چلے اور امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ انہوں نے کہا کیسے آئے تم چھوڑ کر کے؟ ابو ذر نے کہا کہ میں نہیں رہوں گا، یہ مسئلہ ہوا، میرا اختلاف ہو گیا ان سے۔ فرمایا وہیں جاؤ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تمہاری امارت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اگر ابو ذر تمہیں چھوڑ کر کے چلا آیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کا علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اگر دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑ لیں گے، عمل کریں گے، تو وہ آیت ان کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی بن جائے گی۔ وہ آیت کون سی آیت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے تقوی کو اپنائے گا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہوں میں جہاں اسے نکلنے کا راستہ ان مصیبتوں سے نہیں مل رہا ہوگا، اللہ اس کے لیے راستہ مہیا فرما دے گا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے رزق کا بندہ محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق بے شان و گمان انگنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا کو بھی آباد کریں گے، آخرت کو بھی آباد کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے تقوی کو اختیار کرے گا۔ تقوی ایک عربی کا لفظ ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا عربی زبان کے اندر مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھیے وہ آیا ہے تصویر لینے کے لیے، خدا کے گھر میں آ کر کے یہی کام کرتے ہو۔ تقوی کا مطلب ہے ان تجعل بینک و بین ما تخافہ تقاتا تقیک منہ۔ تقوی کا مطلب ہے کہ تو اپنے اور اس چیز کے درمیان جس سے تجھے ڈر لگتا ہے، شیر ہے اس سے ڈر لگتا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور شیر کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ شیر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ہے تقوی کا مطلب۔ اب قرآن جگہ جگہ تقوی کو لاتا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آگ سے بچو جو آگ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی، یعنی جہنم کی آگ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ کل جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ میں نہ لے سکے۔ اتقوا اللہ ای اتقوا غضب اللہ، اللہ کے غصے سے تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ وہاں کوئی پتھر کی دیوار تو اللہ کے غصے کو روک نہیں سکتی ہے، وہی ایمان اور عمل صالح کی دیوار کھڑی کرتے رہو تاکہ اللہ کے غصے سے، غضب سے محفوظ رہ سکو۔ عمل صالح کی دیوار، اگر ایمان عقیدہ ہے اور عبادت کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ کا غضب
جہنم کی آگ کو اللہ اس سے دور کر دے گا، اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ یہی آیت کا ترجمہ بھی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أَن يَتَّقِ غَضَبَ اللَّهِ تبارک و تعالی، جو اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمام وہ چیزیں جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں ان سے بچتا ہے، اور جو اس کی ناراضگی کو دور کرنے والے اعمال صالحہ ہیں ان کو کرتا ہے، وہ متقی ہے۔ اور یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اگر کسی کے دل میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جس انسان کے دل میں تقوی ہے، قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت بنائی ہی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ یہ تقوی کی اہمیت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سب سے بڑے حصے دار جنت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی میں صبح سے شام تک اللہ کے غضب سے ڈر کر ایمان اور عمل صالح کی دیوار بناتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے پاک باز لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے ہم نے جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں تقویٰ کرنے والوں کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، بہت ہوتا ہے تب اور مال کی تنگی ہوتی ہے تب اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کا مداوع کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، غصہ دلاتا ہے، تو وہ غصے میں پاگل نہیں ہو جاتے بلکہ اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتے، بلکہ غصہ دلانے والا غصہ دلاتا ہے، اپنے غصے کو پی کر کے خاموش ہو جاتا ہے، دعا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے مستحق اللہ کی رحمت کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے صحیح بندے جب دنیا کے اندر چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، سینہ نکال کر عقل کر کے نہیں چلتے، بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جاہل لوگ جب اپنی جہالت سے ان سے بات کرتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ ان کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ ان کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کے اندر بخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بندوں کی پریشانی کو دیکھ کر ان کے لیے مداوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو غصہ دلاتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس سے ان کو غصہ آئے، تو وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگ ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، وہ عفو و درگزر، بھئی معاف، جاؤ جو جی چاہے کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ متقی گناہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے۔ گناہ نہ کرنے والی ذات نبی کی ذات ہوتی ہے، رسول کی ذات ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے عصمت لازمہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہر شخص گناہ کر سکتا ہے۔ اسی کو اگلے جملے میں کہتے ہیں
یہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ غصے کو پیتے ہیں، تیسرے یہ کہ دوسروں کی غلطی پر عفو و درگزر معاف کرتے ہیں، اور چوتھی یہ صفت ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری طرح نہیں کہ ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اڑا دیا، پتہ بھی نہیں کیسے پہ اڑائی۔ فرماتے ہیں او ظلم ذکر اللہ، بے چین ہو جاتے ہیں گناہ کے اوپر، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، روتے ہیں، جھجاتے ہیں اور اللہ سے اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، توبۃ نصوحا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، معاف فرما دیجیے۔ اور ہیں وہ متقی۔ کون متقی؟ وہی جن کے لیے جنت بنی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ متقی ہیں جنت جن کے لیے بنی ہے وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، نا، یہ تو انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے، مگر گناہ کی اہمیت ان کے دل میں اتنی ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو مکھی ناک پر بیٹھی اڑا دی، پتہ نہیں، یہ نہیں ہے، روتے ہیں، جھجاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کا سامان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، اور اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اعدت للمتقین۔ یہاں فرمایا گیا ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یعنی اللہ کا متقی بندہ بنے گا، گناہوں سے بچے گا، اگر کبھی گناہ ہو جائے گا تو رو رو کر کے اپنے گناہوں کو معاف اللہ سے کرائے گا، ہر تدبیر کرے گا کہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اس کو فرما رہے جو اس طرح تقوی کو اختیار کرے گا آخرت میں اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور دنیا میں یجعل لہ مخرجا، وہ مصیبتیں جن سے آدمی عاجز آ جاتا ہے نکلے کیسے؟ فرماتے ہیں اگر متقی ہے تو اللہ اس کو نکلنے کا راستہ خود بخود مہیا فرمائے گا، اور اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ یرزقہ، رزق دے گا بے شان و گمان نہیں، بھئی کہاں سے آ گیا یہ رزق؟ دیکھو اللہ نے مجھے دے دیا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے مجھے یہ رزق پہنچ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آیت سورہ طلاق کی ہے، میں اس کے ایک اور آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھو نکاح اور طلاق یہ دو چیزیں ہیں، بیویوں کے ساتھ آدمی کرتا ہے تو نکاح اللہ کے نام پر کرتا ہے، اگر مناسبت نہیں ہوتی تو طلاق کی نوبت بھی آتی ہے۔ مگر عجیب و غریب چیز ہے، قرآن کی ہزاروں آیتوں میں سے اللہ کا نبی نکاح کے لیے 3 آیتوں کا انتخاب اس نے کیا ہے۔ جب نکاح پڑھاتے تھے 3 آیتیں پڑھتے تھے، ان تینوں آیتوں کے شروع کے اندر تقوی ہی کا حکم ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے تقوی کو اختیار کرو۔ یہ شوہر کو سنایا جاتا ہے، بیوی تو ہوتی نہیں وہاں۔ پھر دوسری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر تقوی کی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پھر تقوی کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ رشتہ پتہ نہیں لڑکی کس خاندان کی ہے، کن ماں باپ میں پلی ہے، کن کی گود میں رہی ہے، آج تو اللہ کے نام پر اس رشتے کو قبول کر رہا ہے تو اپنی زندگی تقوی کے ساتھ بنا۔ اچھا، اب آیات سورت قرآن کے اندر ہے سورت طلاق، اور وہ 2 صفحے کی یا 2.25 صفحے کی ایک سورت ہے، لیکن اس سورت میں
5 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، 5 مرتبہ اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے، اگر رشتہ نہیں چلتا ہے تو اس رشتے کو ختم کرنے کی بھی بات ہے، مگر دیکھ لے کہیں میزان کے اندر جو کل میدان محشر میں رکھا جائے گا کہیں تیری طرف جھکاؤ گناہ کا نہ ہو. تقوی کو اختیار کر، جہاں تک ممکن ہے اپنے رشتے کو مضبوطی سے پکڑ. جو رشتہ کیا تھا اللہ کے نام پر، جہاں ہر آیت تجھے تقوی کا حکم دے رہی تھی، جب تک یہ نکاح چلے موت تک تقوی کے ساتھ اسے چلا. طلاق دینے کے اندر گریز کر، اللہ نے جائز دیا ہے، کیا ہے طلاق، لیکن ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو مبغوض ہے وہ طلاق ہے. قرآن کی آیت ہے. تقوی بڑی اہم چیز ہے، آخرت کے لیے تقوی بنیادی ہے. جنت بنائی ہی گئی ہے متقیوں کے لیے. دنیا کے جھمیلوں کے اندر جہاں راستہ نہیں ملتا نکلنے کا، تقوی ہے تو اللہ راستہ بھی نکال دے گا. اگر ایسا حال ہے کہ جس حال کے اندر آدمی کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تقوی کو اپنا تو اللہ تجھے رزق بھی دے گا، بے شان و گمان رزق عطا فرمائے گا. میرے بھائی، اس آیت کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس آیت کو پکڑ لیں تو یہ آیت ان کے لیے کافی، کیا مطلب ان کی آخرت کے لیے بھی کافی، ان کی دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. اللہ ہمیں اپنی ذات والا صفات سے تقوی کو اختیار کرنے کی خوش نصیبی عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.